جناب مسیح زماں اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ سبھی ممبران کا خوش آمدید آج کی اس مبارک روحانی محفل میں۔ آج کی سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک ایسے موضوع کے ساتھ جو حضور نے فرمایا تھا کہ ہم اس پروگرام میں حضور کو یاد دہانی کروا دیں۔ آ، روح کے جو دو نام ہیں، اسپرٹ اینڈ سول، اس کے ڈفرنس کے اوپر حضور نے فرمایا تھا کہ ہمیں یاد دہانی کرائی جائے۔ ویسے تو حضور نے سائنس اور اسپرچویلٹی میں بہت وضاحت سے فرمایا ہے۔ اس پہ پیور ڈسکشن پہ ہمارے کئی سیشن بھی ہوئے ہیں لال کتاب میں بھی، لیکن اس مضمون پہ تواتر سے سوالات آئے ہیں، اس لیے حضور سے گزارش ہے کہ روح کے اس مضمون پہ ایک بہت بیان ہمیں ریکارڈ کروا دیں، تاکہ وہ ہمارے جو نئے کمر ممبران ہیں، نیو کمرس، ان کی رہنمائی ہو سکے اور ہمارے ساتھ۔ جی ابھی تک اسلام کا جو عقیدہ ہے یا عیسائیت کا جو عقیدہ ہے، اسلام کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ روح اور سول، وہ سول کو بھی روح ہی کہتے ہیں، سول کو روح، روح کو سول۔ اب یہ 2000 سال سے ہندوؤں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ تو اسلام جو ہے وہ سول کی تو بات نہیں کرتا، لیکن روح کی بات کرتا ہے۔ پھر ایک تیسرا عقیدہ جو غلام احمد قادیانی نے کیا ہے کہ روح اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فزیکل جسم تیار ہو جائے، تو بچہ باہر آنے لگے، تو وہ سول جو ہے، جو خدا نے بنائی ہے، یونیورسل پرائم فورس، اس کی سانس کے ساتھ روح جنم لیتی ہے۔ یہ تین عقیدے ہیں جی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں سول کیا ہے۔ سول کہتے ہیں کہ جو جو میں فرق بیان کرنے لگا ہوں، یہ سول وہ ہے جو سارے جہانوں میں کام کر رہی ہے، اسی کی وجہ سے جانور، نباتات اور جتنے بھی جہان ہیں وہ زندہ ہے۔ اسے سول کہا جاتا ہے۔ اگر خدا کی ذات، ہاں جی، جی حضور، اگر سول کا اردو کوئی لفظ اس کا آپ بیان فرما دیں، اردو میں سے کیا کہا جائے گا، تو آپ کیری آن رکھیں اس کے بعد۔ کیا اسے ہم قدرت الہی کہہ سکتے ہیں، خدا کی قدرت؟ یہ کہتے ہیں عیسائی سول کو، اور ہندو یہ گڈ مڈ کر دیتے ہیں، یہ روح کو کہتے ہیں سول۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ سول کو یوں سمجھ لیں، میں دیکھوں گا ڈکشنری میں اس کو کیا کہتے ہیں، دیکھا تھا، لیکن ادھر بھی روح ہے، کیونکہ ڈکشنری بھی تو ان کی اپنی ہے نا۔ جی اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں، سول کے بارے میں کہتا ہے وہ ایک امر حکم ہے خدا کا، وہ امر ہے خدا کا، جو جب وہ لاگو ہوتا ہے تو روح وجود میں آتی ہے، یوں کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس میں سے علم کم دیا گیا ہے۔ لیکن سول کی میں تعریف کر دیتا ہوں۔ جب انسانیت کو بھی نہیں بنایا، نہ کسی اور مخلوقات کو،
نوروں کی ہستیوں کو، تو جو ہمیشہ کی زندگی میں جہان بنائے، یہ سول سپارک کہتے ہیں. کیا کہیں؟ سپارک. سپارک کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایلیمنٹ، شعلے. سپارک کو ذرے بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یہ نور الہی کے وہ ذرے ہیں جس سے جہان پر قرار ہے. یہ یوں کہہ لیں کہ جنریٹنگ سسٹم. اگر وہ جنریٹنگ سسٹم اصل جو روح ہے، وہ روح کہتا ہوں میں، جو اصل نظام ہے وہ آج خدا فیصلہ کر لے مثال کے طور پہ کہ انہوں نے میری مت مار دی، میری بس ہو گئی، اور وہ چھوڑ کے ان جہانوں کو چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ جہان کو جنریٹ کرنے والا کہ یہ قائم دائم رہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح فرشتوں کی، جنات اور مخلوقات اور انسانوں کی روح آہستہ آہستہ وہ اندھیروں کا حصہ بنتی جائے گی، اور پھر صرف حصہ ہی نہیں بنے گی، اس کی زندگی کا سارا دار و مدار ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پھر آگے سے جنریٹ کو کیا کہتے ہیں؟ جنریٹ. اس کو توانائی دینا جی، رواں دواں رکھنا. اس کو جاری ساری رکھنا، وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک. تو یہ جو ہے، جو میں نے بتایا ہے، اس کو یہ روح کر کے غلط ملط کر دیا. اچھا، روح جو ہے اس کا ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ بھی ان ذروں میں ہی ہے. سول کو میں نے تشبیہ یوں دی ہے: سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس. جی. یہ فائل ہے، کوہ مکا کی توانائی ہے جو صرف خدا کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں. نہ کوئی توانائی دے سکتا آپ کو، نہ کوئی نور دے سکتا آپ کو. یہ راز الہی ہے. اچھا، محمد صاحب نے اس میں ایک عجیب کام یہ کیا کہ جب ان سمجھ نہیں لگی تو انہوں نے گڑبڑ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ روح جو ہے، اس کا جو امر واقعہ ہے، جو وجود میں آتی ہے، یہ ایک خدا کا حکم ہے، لیکن وہ آگے ان کو بھی نہیں پتا لگ سکا کہ وہ کیا چیز ہے. تو اب میں بتا رہا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے. غلام احمد قادیانی نے اس کو یوں کیا، جو کانسیپٹ ان کا ہے کہ ارواح جو تھیں وہ نہیں رہتی تھی روح کی دنیا میں. خدا نے اس جسم سے ہی جب یہ تخلیق ہو کے بچہ باہر آئے، تو اس کا جو اصل توانائی ہے اس کی، جب وہ سانس لیتا ہے تب جو ہے وہ روح آتی ہے. ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ خدا نے چاہا کہ اسی مٹی سے ارواح کو بھی تاریخ کر دیا جائے. جب وہ بچہ وجود میں آ جاتا ہے اور وہ سانس لیتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ یہ اس میں جسم ہی نہیں بلکہ روح بھی ہے. تو غالباً یہ اسلامی اصول کی فلسفی میں ہے یہ سارا واقعہ. لیکن جو محمد صاحب نے کہا وہ ٹھیک ہے، کہ جو عیسیٰ نے کہا وہ ٹھیک ہے، کہ ارواحوں کو ظاہری کائنات کے تخلیق سے پہلے
روح کی دنیا میں تخلیق کر دیا گیا تھا. عیسیٰ کا بھی مشاہدہ محمد صاحب کا بھی، کہ یہ محمد صاحب نے تھوڑی سی انفارمیشن اور دی کہ وہ جھنڈ در جھنڈ ارواؤں کی دنیا میں رہتے تھے، اپنی پسند کی دنیا میں، جسے جو پسند کرتا تھا. لیکن غلام احمد قادیانی نے یہ نیا کانسیپٹ لے کیا ہے کہ یہ جو ہے روح جو ہے اس وقت آتی ہے جب جسم لوتڑا تیار ہو کر پہلی سانس لیتا اس وقت روح آتی ہے. تو اگر وہ بچہ 16 17 مہینے کا رہ کے بھی مر جائے تو محمد صاحب کہتے ہیں وہ روح نہیں مرتی. اس کی ترقی کے لیے تو کافی چاہیے وقت، ملین ملین سال، لیکن وہ مرے، وہ روح آ گئی. لیکن غلام احمد قادیان کہتے ہیں کہ جسم سے ہی یہ کرشمہ ہوتا ہے. اب جو میرا مشاہدہ الہی ہے، جو مجھے دکھایا گیا ہے، وہ محمد صاحب کا مشاہدہ اور عیسیٰ کا مشاہدہ صحیح تھا. یہاں غلام احمد قادیان کا جو تیسرا کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جسم سے یہ روح وجود میں آتی ہے، اس توانائی سے جب وہ بچہ تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ صوفیہ کا بھی یہی ہے کہ روح پہلے تخلیق کرتی گئی تھی. تو جب روح کو تخلیق کیا تھا اس وقت تو ظاہری جہان کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا، کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ظاہری جہان ہوتے کیا ہے. تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ آگے غلط ہو جاتا ہے غلام احمد قادیان کا، کہ یہ جسم سے ہی پیدائش لیتی ہے. کیونکہ جب یہ وہ روحوں کی تخلیق کر رہا تھا اس وقت تو ظاہری کائنات تھی نہیں، تو یہ اس کا ایک علیحدہ کانسیپٹ تھا. تو لیکن میری مشاہدے نے، سفر نے، حق تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ وہ ٹھیک ہے جو عیسیٰ یا محمد نے، فرشتوں نے بتایا. عیسیٰ نے تو خود کیا مشاہدہ. تو یہ فرق آیا تھا جی اپنا اصل جوہری توانائی وہ اور ہے، اس کو آپ روح نہیں کہہ سکتے. ہاں وہ روح کا سلسلہ جاری ساری ہے جب تک وہ جوہری توانائی اس کو نور کے اور لائف کے ذریعے دے رہی ہے. جب وہ جوہری توانائی جو فائل ہے وہ یہ نہیں دے گی تو نہ روح نہ نظام کائنات، ہر چیز اپنی حیت کو کھو دے گی اور پھر اپنی ان حالتوں میں جا کے ختم ہو جائے گی. جیسے وہ مادہ اس کے بعد تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو ہم نے یہ فرق کیا ہے. تو اور کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ جی حضور، یہی ان کا سوال تھا، آپ نے اس کا مفصل جواب ادا کر دیا جی. اور کوئی پوچھنا یہاں تو پوچھنے جی اسی سے. کسی اور؟ جی وان صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ کوئی حضور سے سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. وان صاحب، آپ کا مائک آف ہے جی. جی خدا کا سلام ہے جی. کوئی نہیں، سوال کیوں نہیں ہے، میں سن رہا ہوں. شکریہ بہت بہت. جی شکریہ. بردر ایم بی خان صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کا اگر کوئی مشاہدہ ہے جو بات کوئی کرنا چاہیں حضور سے، تو آپ اپنا مائک آن کر لیں. اور روحانیت میں ایسا ہوتا ہے، ہر نبی اپنی روحانیت کے زور پہ بات کرتا ہے، اس کا مقام کہاں تک ہے. تو
اب یہ کہتے ہیں کہ وہ چاہے وہ تمثیلی مضمون ہو میں وہ بھی کھول دوں گا، لیکن ظاہری مضمون جس پہ امت مسلمہ بگڑ گئی کہ خدا ان کے ساتھ سوتا ہے اور یہ عورت بن جاتی ہے، زور لگاتا ہے. تو جب میں مسیح بنایا گیا تو میری اس فرشتے سے بھی ملاقات ہوئی جو مرد بن کے روپ لے کر ان کے ساتھ یہ کام کرتا تھا. اب جماعت احمدی کے بڑے جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی اس کی مثال تفسیر میں یہ ہے، تو وہ تو میں وہ بھی دے دوں گا، لیکن جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں ان کا ادارہ کون کرے گا؟ مثال کے طور پہ کہ میرے حمل ٹھہرایا گیا، ٹھیک ہے، میرے حمل ٹھہرا، تو اب اس کا مضمون اگر روحانی پوچھتے ہیں تو 9 ماہ کا حمل ٹھہرا، تو مراد یہ ہوگی اگر مضمون کو کھولنا ہی آپ نے کہ خدا نئی سچائی ظاہر کرے. لیکن بات میں کیوں گڑبڑ ہو گئی کہ خدا سوتا ہے اور زور لگاتا ہے میرے ساتھ، تو وہ کیونکہ فزیکل اس میں آ گیا، تو اب چاہیے ہزاروں تفسیریں بیان کرتے رہے، کون مانتا ہے؟ کیونکہ جو چیز بگڑ جاتی ہے پھر تو حمل سے مضمون یہ لیا جائے گا اگر وہ بات کھول دیتے کہ مجھے نئی سچائی دی جائے گی، نیا بچہ دیا جائے گا. جیسے ہمارے ممبران کو اور ان کو ہی پتہ لگا کہ میں بتا دیتا ہوں کرمنل ایکٹ میں وہ نئی میسج جو ہے محمد صاحب کا اس کتاب میں جبرائیل ایک بہت خوبصورت بچہ دیکھا ہے، چھوٹا سا، کہا کہ یہ تیرا بچہ ہے، بڑا خوبصورت. اگر تمثیلی مضمون لو تو وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا بچہ وہ ہمارا مشن ہے اس وقت کا، 30 سال پہلے کا. وہ بچہ بھی بڑا بھی ہوگا، تو اب بچے کا جو بڑا ہو جائے گا تو ایک بچے کے لیے آپ کچا خریدتے ہیں چھوٹا سا، لیکن اگر وہ 30 سال کا مرد بن جائے تو وہ کچا اس کی آئے گا؟ نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا. تو مراد یہ لی گئی کہ یہ مشن جو تھا اس وقت، یہ بچوں چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی پرورش ہوگی، ٹھیک ہے. اب آپ کو بھی دکھایا گیا تھا اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ تو میں جرمنی میں آئیں گے تو راز الہی کھولوں گا. جی جی ضرور، وہ میں بھی نہیں کھول سکا ضرور، چونکہ آپ سے پرسنلی میں بات کر سکتا ہوں صبح جو مجھے لگا تھا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ. تو آپ نے کہا میں خدا کو کہہ رہا میں اس کو اپنے بیٹے کی طرح پیار کروں، وہ روح جو جی ہے آسمانوں میں. اچھا میں بتاؤں گا، لیکن وہ بات دفن ہو جائے گی بتانے کے بعد، جی ضرور بے شک. کیونکہ وہ راز کھلیں گے بہت بعد میں جا کے، جی ٹھیک. جی بے شک. لیکن غالباً وہ خیال جو ہے اس کا ندیم کا یہ گیا کہ وہ بچہ میرے ہو. اچھا اچھا اچھا. اپنے اپنے خیال ہے نا، یہ اپنی اپنی سوچ. جی 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 جی. اس لیکن لیے جی میں تو اس کا کنکلوژن نہیں نکالتا، ایز اٹ از لکھ دیتا ہوں، رزلٹ نہیں نکالتا میں اس کا. کنکلوژن تو پھر، لیکن وہ بات کھلے گی لیکن 100 سال کے بعد، واہ. اور وہ خدا نے امر واقعہ کر دیا ہے روح کی دنیا میں. واہ. یہ تفصیلات میں صرف آپ سے کر سکتا ہوں کیونکہ آپ کو خدا نے دکھایا ہے، تو بس وہ آپ بھی بتا نہیں سکتے. جی لیکن وہ جب اس کا وقت ہو جائے گا
تو جیسے یہ راز ہے نا 2000 سال کے بعد کہ عیسیٰ کا باپ زکریا تھا، واہ. تو وہ راز کھلے گا 100 سال کے بعد، پھر جو بگاڑنا بگاڑ لے گا. تو بڑی پیچیدگیاں ہیں روحانی دنیا میں. جی. آپ 1000 صوفی کو مثال کے طور پہ آمنے سامنے بٹھا دیں، اس سے نہیں بنے گی. وہ کہہ رہا نہیں میں نے تو یہ دیکھا، جی. اس سے نہیں بنے گی، کیونکہ وہ کہے گا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو ان کی عقائد کی وجہ سے پھر ان کے فرقے بھی ہے. وہ دیکھو نا، ایک غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. محمد صاحب نے کہا حدیث میں کہ انسان زمانے کو گالیاں دیتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ زمانہ میں ہوں. نہیں، ایسے ایسے ہی کہا ہے. میں ہوں. بہت بڑا غلطی ہو گئی. اب اب خدا نے اس کو کہا تھا محمد صاحب کو، یا یہ کیا سمجھے. تو اب میں نے کہا کہ خدا رحم کرے، محمد عربی کو خدا زمانہ نہیں ہے، خدا زمانے پر شاہد ہے، بے شک. گواہ ہے. کیونکہ اگر ہم کہیں کہ خدا زمانہ ہے تو زمانوں کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ایک وقت میں. بے شک. یہ تصور شروع ہوا زمانے کا جب اس نے روشنی تخلیق کی، پھر روشنی سے وقت کی تمیز ہوئی. تو جب کوئی تھا ہی تو زمانہ کس بات کا. تو وہ شاہد ہے ہر زمانوں پر، ہر چیز پر، لیکن وہ خود زمانہ نہیں ہے. زمانہ آبجیکٹ میں آ جاتا ہے معروض میں، خدا سبجیکٹ ہے زمانوں کا. وہ کیسے اس میں آ جائے گا. یا آپ یوں کہتے ہیں کہ خدا وقت ہے، بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے. کیونکہ جو چیزیں تخلیقات کی گئی ہیں کہ وہ زمانے میں آتی ہیں، وہ تو اس کو اگر خدا کہیں بھٹک جائیں گے آپ. اب دیکھیں نا ہندوازم کہاں پہ بھٹکتا ہے. وہ کہتا ہے سانپ میں خدا، پتھر میں خدا، گائے میں خدا، ہر چیز میں خدا. ٹھیک ہے، ان کے کنسپٹ کو لے کے چلیں. اور آپ لوگ یوں کہیں، ایک مثال دے دیتے ہیں، اس لحاظ سے ہٹلر میں بھی خدا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ہٹلر ہمیں بتاتا ہے کہ آؤ یہودیوں کو مارو، ان کو جہاں چاہو قتل کر دو، اور تباہی مچا دیتا ہے دنیا کی. تو ہم کہیں گے کہ ہمارا خدا ہمیں بلا رہا ہے، کیونکہ وہ خدا تو پھر ہٹلر میں بھی ہے نا. آؤ ہم چلیں اور ہمارا خدا ہمیں بلا رہا ہے. آپ کبھی بھی نہیں کریں گے ایسا. یا ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں ہندو کہ بھگوان کا روپ ہے اس میں. اسلام کہتا ہے اس کو سلام کر دو، بھائی سلامتی ہو. یعنی کہ اگر یہ چور ڈاکو ہے، خدا اس کو راہ راست پہ لے کے آئے. اگر ہندوؤں کی تعلیم پہ جاؤ تو وہ کہتے ہیں اس میں خدا کا پرتو ہے، تو وہ جو ڈاکے ڈالتا ہو وہ تو اور خوش ہو جائے گا. بھائی میرے میں خدا کا نور ہے، پرتو ہے. تو وہ تو کہے گا تم بھی آؤ، اگر خدا کا نور پرتو میں ہوں تو تم بھی میرے ساتھ ڈاکے ڈالو، چوریاں کرو. تو یہ کانسیپٹ عقلی لحاظ سے غلط ہو جاتا ہے. جی. تو اس لیے نبیوں سے بھی بڑی غلطی ہوئی، اور ان غلطیوں کا نتائج جو تھے، جیسے موسیٰ نے آگ دیکھی تھی. اچھا، اور اس کے بعد ہارون بھی نبی ہے، اور اس نے بھی دیکھا تھا. نہیں، اس نے نہیں دیکھا، غالباً وہ کھنان کی طرف جو آ رہے تھے جب کی بات ہے. تو آگ کا نور دیکھا، گولڈ، اس کے بیچ میں وہ کھڑا تھا. اب جب یہ مصر میں اس کی زبان کی ترجمانی کرنے لگا موسیٰ کی،
تو پھر گئے موسیٰ پہاڑ کے اوپر، تو 30 دن کے لیے گئے، 10 دن اور ملا دیے گئے، 40 دن ہو گئے، دیر ہو گئی۔ تو اس کو خیال آیا کہ جب موسیٰ خدا کے پاس ملنے گیا تھا، اس کا تو سفر نہیں تھا، وہ تو مصر میں تھا، یہ واقعہ ہوا دوسری طرف، ہورب کا پہاڑ، قرآن اس کو طور سینینا کہتا ہے، ہاتھ البلد الامین۔ تو اس نے سوچا کہ پھر میں خدا بنا دوں، وہ تو نہیں آئے گا، موسیٰ دیر ہو گئی اس کو۔ تو وہ جو آگ، گولڈ دور تھا، وہ آگ کی بھٹی میں ڈالا، تو اس کی سوچ شکل بچڑے جیسی بن گئی یا کسی اور جانور کی بن گئی۔ تو کہا لو یہی تمہارا خدا ہے، کیونکہ ہارون کا تجربہ نہیں تھا، ہارون نے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اب جب یہ آئے ہیں پہاڑ پہ سے نیچے، تو وہ سلیں تھی جن کو یہودی کہتے ہیں یہ خدا کا شریعہ ہے، نہیں خود ہی بیٹھ کے لکھی تھی اس نے، تھوڑی سی رہنمائی کی فرشتوں نے۔ تو جب یہ دیکھا تو اس نے وہ جو جن پہ 10 شریعہ کے قانون تھے، اس نے وہ سلیں اٹھا کے ماری ان پر، اور وہ جو بچڑا تھا، اس کے بعد اس نے پکڑ لیا اس کی داڑھی کو، ہارون کی، مار مار کے اس نے کہا ہے بھائی، میرا اگر عقیدہ ڈگمگا گیا ہے تو ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ تو مجھے ماننے لگے تھے، تو تیری کہاوت ہے کہ وہ آگ کا نور تھا، تو وہ ہم نے پھر بنا لیا، آگ میں ڈالا زیورات وغیرہ، تو یہ نکل آیا، تو میں نے کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ تو دیکھا نا پھر کتنی مصیبت ہے۔ تو مشاہدہ اور تجربہ نہ ہو تو پھر ایسی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جی، یہ ہے۔ جی ضرور، جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے این خان صاحب، خدا کی سلامتی جی، برادر کیسے ہیں آپ؟ کوئی حضور سے بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک۔ جی خدا کی سلامتی ہے، میں سن رہا ہوں حضور کو۔ جی شاہ رخ خان صاحب، خدا کی سلامتی جی، آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ یہ مووی ایکٹر ہے یا کوئی اللہ کے بندے ہیں؟ یہ اللہ کے بندے ہیں جی۔ اچھا، نوید خان صاحب، خدا کی سلامتی، اگر آپ بات کرنا چاہیں حضور سے کہ آپ کا مائک آن کر سکتے ہیں اگر کوئی سوال ہو۔ اچھا، اچھا جی، ایم بی خان صاحب، خدا کی سلامتی، آپ نے ہاتھ ریز کیا تو آپ کا کوئی سوال ہے، پلیز اپنا مائک آن کریں، شکریہ۔ خدا کی سلامتی ہو پیارے حضور، آپ پر، تمام ممبران پر۔ آپ پر خدا کی سلامتی جی، آپ کا کوئی سوال ہے جی؟ جی سوال میرا نہیں ہے، ایک ادھر دوست تھا تو وہ سوال کر رہا تھا کہ جیسے حالات چل رہے ہیں پورے ورلڈ کے، ہر جگہ لڑائی چل رہی ہے، تو خدا جو نا اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، اور اس کے نیک بندے جو ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اس کی، وہ بھی اس کے اندر جو نا مارے جا رہے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا، وہ حضور اگر تھوڑا سا روشنی ڈال دے تو۔ بم تم رکھو، لڑائیاں تم کرو، اور نقصان ہونے لگے تو کہیں گے خدا کیوں نہیں روکتا؟ کتنی زیادتی ہے نا۔ تو جی اب خدا کیا کہتا ہے اس کی بھی سن لینا، اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں، نکال خانے میں طوطی کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ جن کا بھی سوال ہے، اپنی کتابوں سے نا واقفیت ہے، انہوں نے سارا ٹھیکہ دے دیا ہے مولویوں کو۔ اب پہلی دفعہ تاریخ میں خدا نے کہا میں ہر چیز پہ قادر نہیں ہوں۔ اس کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں عطر صاحب،
मैं कहूं अतर, जो चाबियां मेरे पास थी उस शैबत पे मैंने तुझे बना दिया। मेरे पास मादा था, मैंने तुझे जिस्म दे दिया। मेरे पास दिमाग था, मैंने तुझे दिमाग भी दे दिया। मेरे पास कोह मकान का शौर था, मैंने तुझे वो भी दे दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरे पास ज़मीर था, मैंने तुझे वो भी दे दिया। तो मेरे पास इमोशन थे, मैंने तुझे दिल दे दिया। मैं एक रूह हूं, मैंने तुझे रूह भी दे दी। अब मैं कहता हूं कि अतः मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, सारी चाबियां तो मैंने तुझे दे दी हैं। अब तुम सारी चाबियां लेके गलत इस्तेमाल करके शैतान बन जाओ, तो खुदा तुम्हें कैसे बचाने के लिए आएगा? बेशक। इनका जो तस्वर है वो ये है कि वो हर चीज पे कादिर है। वो अब मसीह आया, खुदा का दिल, तो खुदा ने कहा मैं हर चीज पे कादिर नहीं हूं। मैं कहां पे हूं कादिर? कादिर मुतलिक। जब कोई मेरे नूर में आता तो तब मैं कादिर मुतलिक हूं। वो जब वो अंधेरों में चला जाता है तो वो मेरी सरहदों से निकल जाता है। मिसाल की दे देता हूं। खुदा ने आदम से कहा मैंने तुझे हर इल्म, हर नाम सिखाए, तुझे जाहिरी और रूहानी इल्म दिया। सुनने की बात है। अब अगर तू इधर आएगा, जो मैं तेरी रहनुमाई कर रहा हूं, तो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, नूर में आ जाएगा। अगर सब कुछ लेकर चाबियां पाकर तू दूसरी तरफ जाएगा, तो तेरा मुकद्दर जो है वो अंधेरे होंगे। वहां ना कोई अमन होगा, ना सुकून होगा, ना वहां पे बदनसीबी होगी, हादसात होंगे, जुल्मत के अंधेरे छाए रहेंगे। तो वो जो तूने डेस्टिनेशन अपने लिए बनाएगा, अब वो तूने खुद बनाई है, और खुद ही तू उसमें से निकलेगा। मैं तो ये नहीं आऊंगा लेने के लिए, क्योंकि तेरे पास गाइडेंस है सारी कुछ। देखे ना, एक आम आदमी जो कानून को नहीं जानता वो गलती कर ले, कोई गुंजाइश होती है। एक जज भी वही गलती करे, वो कहता है तुझे कैसे माफ कर दे, तू तो वकीलों का भी बाप है। तो ये जो इंसानियत ने गलत इस्तेमाल किया है मोहब्बत का, अपना असल वतन भूल चुके हैं, खुदा के फैसलों को नहीं माना, नूरों में नहीं आए, अंधेरों में चले गए, और ऊपर से अपना भी तवा लगाते हैं और खुदा का भी तवा लगाते हैं। खुदा हमें बचाता क्यों नहीं है? तो उसने बताया कि मैं कहां कहां पे कादिर हूं, कहां कहां पे मैं कादिर नहीं हूं। अब देखिए ना, एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मोहम्मद साहब फरिश्ते काम कर रहे हैं, और बताया गया कि ये जंग मदीने से बाहर निकल के नहीं करनी। गाइडेंस दी गई ना। तो मोहम्मद साहब ने कहा मैंने ख्वाब में देखा कि एक गाय ज़िबा हो रही है। उनका इससे क्या मुराद है? उनका इससे मुराद ये है कि हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। जो रवाया हमें दिखाई गई है मुझे, हम मदीने में रहकर ही अपनी इबादत करें। तो वो जो लौंडे लिपाड़े नहीं होते, नए नए, कहेंगे जी बेद भी करता, जो साहबा हुए थे, उन्होंने कहा नहीं जी, हमने हमारी तलवारों की तो धार नहीं देने के लिए, न जोहर देखे,
اور یہ تو بزدلوں کی نشانی ہے کہ مدینے میں رہ کر حق تعالیٰ کا نبی دفاع کرے گا. خوب انہوں نے باتیں کی. محمد صاحب اندر چلے گئے. کہا کہ باہر نکلے تو اوزار نکال کے نکلے جیسے سپاہی جاتا ہے. ان کو پھر بعد میں پچھتاوا ان کو ہو ہم نے غلطی کر دی. کہا نہیں نہیں چلو وہ آپ کی خواب پہ ہی مان لیتے. تو محمد صاحب نے کہا بھائی اب تو میں نے ہتھیار لگا لیے, اب میں یہ ہتھیار نہیں اتریں گے. تو یہ جو بڑی بڑی بانگ دعوے تھے, نعرے تھے, احد پہ پہنچے, خود بھی بھاگے اور کوئی 70 سے زیادہ صحابیوں کو بھی شہید کروا دیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پوچھے بھئی اللہ تو ہر چیز پہ قادر تھا, کیوں نہیں روک لیا؟ جی بھئی اللہ نے تو ہر جگہ پہ تمہیں گائیڈنس دی ہے. وہی بات آ گئی وہ کہ ایک وہ تھا پادری, تو ریڈیو سے خبریں آ رہی تھی کہ یہ جو پنڈ ہے یہ پانی میں ڈوب جائے گا. تو ریڈیو سے خبریں آ رہی تو لوگوں نے پنڈ خالی کرنا چھوڑ دیا گاؤں کو. وہ جو تھا اپنا پریس, انہوں نے کہا میرا یقین محکم ہے عیسیٰ پر, تو میں کوئی ایسا ایمان تھوڑی رکھتا ہوں جیسے یہ رکھتے بزدل بھاگتے پھر رہے. اور میں نے تو یہیں رہنا ہے, پانی آئے یا آگ ہے میں نے تو بچنا ہے. میرا ایمان ہے اس بات پہ. اچھا, وہ سارا گاؤں خالی ہو گیا. اب وہ پانی جو ہے وہ آدھے چرچ کو ڈبو دیا اس نے. تو وہاں سے ایک کشتی گزری. اس نے کہا کہ پادری صاحب آپ کے ایمان کی خیر, محبت کی بھی خیر عیسیٰ سے, لیکن ریڈیو کہہ رہا ہے کہ پانی اوپر جائے گا, آپ کشتی میں آ جائیں. انہوں نے کہا وہ بے اعتقاد ہو, ایمان کے کمزور ہو, یہ کیسا ممکن ہے؟ ہاں, جاؤ اپنے ایمان کو بچاؤ, لے جاؤ اپنی کشتی کو. وہ بھی چلے گئے. اب پانی اوپر اور آ گیا, اوپر کی جو چھت تھی وہ رہ گئی باقی. تو اوپر سے ہیلی کاپٹر آ گیا. اس نے بالٹی نیچے بھیجی رسی میں. اس نے کہا کہ پادری صاحب آپ اس میں آ جائیں کیونکہ یہ چھت سے بھی اوپر جائے گا. اس نے ان کو بھی بڑا بھلا کہا, بے اعتقاد ہو, نکمو, میرے یقین کو بھی خراب کرتے. بہرحال وہ بھی چلا گیا. پانی چرچ کی چھت سے بھی بہت اوپر گیا, مر گیا وہ. اب مرا تو مرا تو عیسیٰ سے تو ملاقات نہیں ہوئی, پتھر سے ملاقات ہو گئی. اس نے پتھر کو بڑی سنائی. تو بھی بے اعتقادہ تھا, چھوڑ گیا عیسیٰ کو. میرا ایمان یہ تھا, اس نے مجھے بھی دھوکہ دے دیا عیسیٰ نے. وہ سن کے کانپ گیا. اوہو, میرا تو ایمان کمزور تھا, میں تو چھوڑ کے انکار کر دیا تھا. یہ کہہ رہے میرا اعتقاد اتنا تو اس نے میرے ایمان کو دھچکا دیا, دھوکہ دیا عیسیٰ نے. تو پتہ کون کیا عیسیٰ کے پاس, فلاں فلاں شخص ہے, وہ ایسے کہتا ہے. اس نے کہا تیرا اتنا ایمان تھا مجھ پہ, تبھی تو میں نے ریڈیو میں خبر لے کے آیا کہ یہ پنڈ سارا ڈوبے گا. بے عقلے تجھے جب بھی سمجھ لگی. تیرا ایمان تھا تو میں نے تجھے کہا نا, کشتی بھیجی, تو پھر بھی نہیں بیٹھا اس میں. وہ ایمان کی وجہ سے تو میں, وہ جہاز آیا تھا کہ تو اس میں بیٹھ جا, ہیلی کاپٹر, اس نے رسی لمکائی, تو اس میں بھی نہیں بیٹھا. یہ کہہ کے تو عیسیٰ صاحب نے کہا تیری فلاں کی ایسی, تیرے ایمان کی. اتنے ممکن رستے بنائے خدا نے
तू अंधे फिर भी नहीं समझा, ले अपने ईमान को जा नीचे जहां पे तूने जाना है। तो इनका भी यही हाल होगा, अंधों की तरह कहते हैं खुदा ने क्यों नहीं बनाया। और भाई खुदा ने जो कुछ कर सकता था तुम्हें अकल दी, फरासत दी, और तुम हर सफर गलत करो, और जब वो हो जाए तो खुदा को इल्जाम दो, ये कैसी। बल्कि शैतान तुमसे अच्छा, उसने खुदा को इल्जाम नहीं दिया। कमाल है ये, शैतान के भी बाप निकले। कहते हैं खुदा हर चीज बकाते क्यों नहीं बचाता। उसने कहा कि मैंने इन्हें बुलाया अपनी तरफ, ये आ गए, मैंने बुलाया ये आ गए, तो ये तो शैतानियत में मेरे पार्टनर है, साथी है। तो अगर मैं शैतान हूं तो ये मेरे बाप हुए। यही तो ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हारा बाप जो है, तुम्हारा आका जो है, कुरान में भी है, तुम्हारा बाप जो है वो शैतान है। मोहम्मद साहब कहते हैं तुम्हारा आका शैतान है। ये नावाकिफियत है अपनी किताब को ना समझने से। खुदा कहता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो मेरे हैं उनके तो मैं सही सीधे रास्ते पे खड़ा हुआ हूं, जो नूर की तरफ आते हैं। अब जो नेक है वो भी फंस गए। वो क्या कहते हैं, गंदम में घुन भी फंस जाती है। उनको भी ख्याल आता है कि ये रब क्यों नहीं मदद करता। देखा ना, अब वो राज खुल रहे हैं कि असल वजह क्या है बिहाइंड, पीछे। तो इंसान ने आग लगाई है, यही इस आग को ठंडा करेगा। इसी ने चाबी खोई है शैतान के आगे, यही चाबी लेगा, ले लेगा। तो रहनुमाई किसकी है, खुदा की है। तो जब हम खुदा की रहनुमाई में समझ गए कि वो शैतानियत में मददगार नहीं होता किसी का। जी। वो कुरान में भी कह रहा है मैं तुम्हें अजाब देके क्या करूंगा, अगर तुम बाद में आ जाओ और रोशनी में आ जाओ। आज में वो यसाया में भी यही लिखा हुआ था, हज़ीकियेल में भी यही लिखा कि मैं जो गुनाहगार क्रिमिनल जो दोजक में जाते हैं, मैं खुश नहीं हूं इस बात से। लेकिन जब वो मेरी रहनुमाई नहीं लेता, मेरा नूर नहीं लेता, मेरी मदद नहीं लेता, तो मैं कैसे मदद करूं उसकी। यही बात है बिल्कुल। ये शैतानियत खुदा की तरफ नहीं आती, लेकिन कहते हैं हम जो चाहे गू फेंके, जो चाहे गंद और पेशाब और गंद खाना हो, लेकिन मुसीबत में हो तो खुदा हमारी मदद करे, क्योंकि वो हर चीज पे कादिर। जी हर चीज पे कादिर है, ये इन्होंने वो क्या कहते हैं जैकपॉट हाथ में लिया हुआ है। तो जब तुम्हारे नबी की मदद नहीं की और मारे गए बंदे सारे, और तुम्हारे नबी के दो दांत टूटे, खूनम खून हो गया, ये माथे का खून नहीं रुक रहा था, इतने जख्म लगे, तो वो हर चीज पे कादिर है, तो फिर तुम्हारे नबी को बचाया क्यों नहीं। अच्छा वाला सवाल, चलो तुम्हें नहीं बचाता खैर है, लेकिन वो तो हर चीज पे कादिर है। अगर तुम्हारा ये ईमान है, मोहम्मद साहब के भी दो दांत तोड़वा दिए, माथे में पत्थर मारा उसने सात बिन वक्कास के भाई उमरों ने। वो इतना बड़ा जख्म था कि खून ही नहीं रुई, उसमें से रुक रहा था। तो पुराना तरीका फिर बीबी फातिमा ने राख जलाकर हजरत अली को दी, तो गर्म राख जख्म में गई तो फिर खून रुका जाके है। भाई वो हर चीज पे कादिर था।
تو ٹھیک ہے، اگر تمہاری مدد نہیں کرتا تو مان گئے، تو وہاں محمد صاحب کی کیوں نہیں مدد کی؟ اس لیے کہ محمد صاحب نے بھی بات نہیں مانی، گائیڈنس دے دی. اچھا وہ جو 72 شہید ہو وہ بھی اڑے ہوئے تھے، نہیں جی نہیں، ہم تو عہد پہ جا کے لڑیں گے، جوہر دکھائیں گے، وہ بھی مل گئے. تو نقصان گائے ذبح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جی پھر قادر کس چیز پہ ہے؟ ذرا تم بتا دو نا، تم جو دعوے کرتے ہو ہم مسلمان ہیں. تو یہ چیزوں کو کیونکہ یہ سمجھے نہیں. والدین کتنی محبت کرتے ہیں. کبھی کسی والدین نے غلط مشورہ دیا اپنے اولاد کو نہیں. کہ تو بم مار کے آ، تو یہ کام کر؟ ہمیشہ صحیح مشورہ دیتے ہیں. تو اب وہ 18 سال کا ہو جائے، گھر سے نکل جائے اور غلط فیصلے کرتا پھرے، تو ہم اٹھا کے والدین کو جیل میں دے دیں، بھئی یہ والدین کا قصور ہے، تو تمہارا دماغ خراب ہے. والدین نے تو بار بار تربیت کی تھی کہ بیٹا یہ غلط راستہ ہے. تو یہی جو ہے اصول وہ دوست کے بھر گئی ہیں، اور یہ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں دوستوں میں، مصیبتوں میں، جہاں پہ مصیبتیں ہی مصیبتیں، اور وہاں بھی رٹ لگائی ہوئی ہے خدا میں بچاتا ہے کیوں نہیں ہے. اچھا وہاں ایک اور مصیبت آ گئی، جو ان کے نبیوں پہ اعتقاد تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، ان کے نبی بھی نہیں آتے، ان کا دماغ خراب ہے، وہ جائے نیچے، نیچے جاتے وہ خود پھنس جاتے. میں نے خود دیکھا کچھ کافی صحابہ بھی نیچے تھے دوزخ میں. تو محمد صاحب ملنے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کبھی دیکھا ہے عراق کی بلڈنگیں ٹوٹ جائیں، افغان پر ٹوٹ پھوٹ ہی سہ گئی سب کچھ. تو وہ اندھیرے وہ ٹوٹ پھوٹ جنگ جاری رہتی ہے وہاں پہ. تو ایک بلڈنگ کی سیکنڈ فلور پہ گئے تو پانی کی ہان کو کھولا تو ہوا نکل رہی تھی اس میں سے، تو تھوکا تو منہ میں سے وہ نکلا، وہ کیا کہتے زنگ دار. جی. تو پیچھے میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا، میں جب دیکھا تو اب کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ بتانا نا، اور بھائی میں بتاؤں کیوں نا، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے. اگر محمد صاحب کا راز ہوتا میں نہیں بتاتا، لیکن بھلائی انسانیت کی ہے کہ تمہارا نبی اس بات پہ قادر نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بتا دیا ہے کہ خدا اس کو بھی نہیں بچائے گا اگر وہ خدا کی بات نہیں مانے گا. تو امید ہے آپ لوگوں کے جو وہ کیا کہتے ہیں جو ٹیکسی کا وہ لگتا ہے، وہ جو بتاتا ہے تارو، میٹر کہتے ہیں. جی. ہاں، تو انہیں چاہیے اپنے قبلے درست کرے تاکہ یہ سمجھ سکیں. پھر خدا نے اور تو اور انتہائی کر دی. لال کتاب میں اس نے جو بتایا کہ میں کہاں پہ قادر ہوں میں بھی نہیں سمجھا، تو کر لو بات. اب میں محمد صاحب کی کیا مثال یا عیسیٰ کی کیا. پھر خدا نے مجھے روحانیت میں جب میں نئی کتاب لکھ رہا تھا کہا وہ تم مضمون نہیں سمجھا، پھر سمجھایا مجھے. تو پھر اس کا میں نے نام ہی یہی رکھا تھا اس مشاہدے کا، جو سفر کا، خدا ہر جگہ پر باختیار اور قادر نہیں ہے، کہاں کہاں پہ ہے. تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو ٹرو مومنٹ میں، جی بے شک. ویئر از دا گاڈ آلمائٹی، کہاں پہ آلمائٹی. تو ان کو اب شعور آنا چاہیے، ورنہ الزام تراشی. وہ ایک جنرل بھی یہی کہہ رہا تھا اگر تو نبی ہے مسیح ہے تو افریقہ میں بھوکے لوگ کیوں مر رہے ہیں. میں نے کہا ان کو مروانے والے دو لوگ ہیں. کہنے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا ایک یورپ ایک امریکہ. تم ویپن، تم اسلحے پہ اسلحہ سپلائی کیے جاتے ہو،
है। तो वहां पे जो सिविल वॉर हो रही है, जो कुछ, वो तुम्हारी करतूतें हैं, नंबर एक। और तुम वो जो भूखे मर रहे हैं, उनका भी हिस्सा है। वो इसलिए कि कुजा वो अपने लिए लड़ाई मार कुटाई जंग के छोटे छोटे वो वहां पे करें जिम्मेदाराना, ताकि पेट तो भरे आपका। तो दोनों तरफ से आग लगी हुई है बराबर। तुमने वहां पे, भाई तुम इतना वेपन असला भेजते हो, उससे आधे की मदद अफ्रीका में कर दो, उनकी भूख खत्म हो जाएगी। तो तुम ये काम क्यों नहीं करते? सारे गलत फैसले तुम करते हो यूरोप में, अमेरिका। और वो गलत फैसले से करता है कि वो तुम्हारे असला देता है, और फिर लाखों करोड़ लोग मर जाते हैं। भूख और भूख और मुसीबतें आती हैं उन पे। तो सारा काम तुम करो, और फिर बेगैरत बन के तुम पूछो खुदा उनकी मदद क्यों नहीं करता। है जी। अब वो चढ़ जाए आप 15वीं फ्लोर पे, और वहां से मारे छलांग, और फिर मैं कहूँ भाई खुदा ने इसकी मदद क्यों नहीं की। हाँ? आप करें आंखें बंद, और ट्रैफिक लाइट पे आंखें बंद करके गुजर जाए, और गाड़ी मारे आपको टक्कर, और 6 फुट पे जाके आप मरे या बच जाए, तो आप कहेंगे जी मैं तो खुदा पे बड़ा ईमान है, मैंने तो आंखें ही बंद की थी ना, खुदा को चाहिए था बचवाना, मुझे बचाता। तो लोग क्या कहेंगे? जी। शैतान तुझे आंखें दी हुई है, तू खोल के जा। तो हर अतिया जो है खुदा का है। गलत फैसले ये करें, हर गलत फैसला ये करें, तो जब वो बम फटे तो पूछते हैं खुदा कहाँ पे है। अब लगा पता खुदा कहाँ पे है। जी। उम्मीद है पक्का मुकम्मल जवाब दे दिया, ताकि जी। जी जरूर। इस जवाब को सब सुन ले और भी। जी जरूर। जी। ब्रदर मेरे ख्याल से वो उनका नेटवर्क खराब हो गया और वो चले गए। हुजूर इसी तरह का एक सवाल हमें मौसूल हुआ है। ये ब्रदर एक एथियस्ट हैं और तवातुर से हमारी तालीमात सुनते हैं, लेकिन इनके सवालात इसी में आ के होते हैं कि अगर इस कायनात में इंसान ही अपनी तबाही का जिम्मेदार है और बम और जंगें और तबाही कत्लो गारत करता है, तो ये जो कुदरती आफात आती हैं, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, टोर्नेडोज आते हैं और बस्तियां की बस्तियां तबाह हो जाती हैं, और शहरों के शहर जो हैं वो सैलाब की जद में लाखों लोग मर जाते हैं, जिसमें मासूम बच्चे और जानवर भी होते हैं, इन चीजों का इंसान जिम्मेदार कैसे है? इनका भी इंसानी जिम्मेदार है। जरा गहराई में गोता मारा होता है तो बात समझ में आ जाती है। ठीक है। खुदा ने कहा किताबों में, इनकी मजहबी किताबों में, वो तो खैर ज्यादा धैर्य है, वो तो निकल गया। ये बाकी जो है ये तो धैर्य नहीं है। इनकी किताबों में लिखा है कि खुदा ने कहा मैं तुझे खलीफा बनाता हूँ। यानी कि अगर तुम मेरी राहों पर चले और अंधेरों की तरफ ना जाए, तो खुदा की जात कहती है इनकी किताबों में ही फिर हादसात नहीं होंगे, फिर पैड लग नहीं होगी। और इससे बढ़ के बात कुछ और कह देता है। खुदा कहता है मौत तुझ पे हावी नहीं होगी, हरा दोगी, तू मौत को हरा देगा। ठीक है। अब यही सवाल क्योंकि इन्होंने मेरी भी मत मारी हुई है, तो खुदा से तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन जो खुदा के साथ नूर की हस्तियां बैठी उनको, उनसे पूछा। उन्होंने कहा तू खुदा से पूछ ले। मैंने कहा नहीं, मैं तुम ही बता दो तो बेहतर है। उन्होंने कहा इसका जवाब ये है अगर आदम और हवा खुदा की नाफरमानी ना करते, चलो पूत पे पूत, पिता पे घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, चलो एक मिसाल ये दे देते हैं। दूसरी ये कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ संभाल लेना। है जी। तो जी। कहने से मुराद ये है, कोई ये भी सवाल करता था कि जो हमारे अब्बा ने गलती की थी हमें क्यों फंसा दिया। है जी। अब खुदा दोनों चीजों का जवाब दे रहा है। वो कह रहा है उनने तो अपने आप को नंगा कर दिया,
اور یہ کانسیپٹ جو نبیوں نے دیا، مذہبوں نے دیا، یہ غلط ہے. ان کی سزا تمہیں نہیں مل رہی، لیکن تم چھوٹے میاں ہو، ہیں؟ تم بھی پاس نہیں آ رہے. بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ ہے جی. تو وہ آدم کے بعد وہ چھوٹے میاں باز نہیں آ رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. اور تھے وہ بھی باز نہیں آ رہے. انہی کی نسل کے اندر ایک اور بچہ پیدا ہو گیا، ہیونک، وہ باز آ گیا. وہ باز آ گیا. وہ اندھیروں میں بھی خدا کے حضور چلتا رہا. اور اس کے متعلق پیدائش میں لکھا ہوا ہے، جینسی میں، کہ خدا نے مجھے اس کا رافعہ اپنی طرف کیا تھا، اپنی طرف اٹھایا اسے، جیسے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھایا تھا. یعنی کہ وہ ہر اندھیروں میں خدا کے حضور چلتا رہا. تو وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ اگر یہ بندے کے پتر بن جاتے تو آدم کی فیملی میں ہی کوئی 40 سال یا 100 سال میں اتنا علم دے دیا جاتا سائنس کا، جو ترقی ابھی 6,000 سال میں نہیں ہے. کرے بات. اب یہ علم ہی ہے نا سائنس کا، جو بتا دیتا ہے کہ وہاں پہ زلزلہ آئے گا. جی یہ علم ہی ہے نا. وہ بتا دیا انہوں نے ادھر جو فلڈ آیا تھا، سونامی، وہ بتا دیا انہوں نے کہ بھئی اب وہ آگے سے بندے کے پتر نہیں بنتے. انہوں نے انسنی کر دی، سن کے. تو وہ جو سائنسی ترقی ہے وہ بتا دیا کہ ادھر سونامی آئے گا. وہ نہیں بات ہے، کیونکہ وہ تھے خود غرض. ان کے ٹور چاہتے تھے، اگر وہ اعلان کر دیتے ان کا تو سارا کاروبار کا بٹا بیٹھ گیا تھا. نہیں بات ہے وہ. تو خدا کی ذات کہتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، چھوٹی سی بات ہے، کہ ایک دوائی ہے جو ڈائبٹیز کے لوگوں کو بڑی مہنگی پڑتی ہے یہاں پہ. وہ $155 کی پڑتی ہے. اب میڈیسن میں بھی مافیا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب آدمی نیکی کرتا ہے تو خدا کا یونیورسل قانون ہے، اس نیکی کا بدلہ آگے سے نیکی میں مل جاتا ہے. تو یہ جو میڈیسن انڈسٹری ہے، اس نے کوئی 10 سال کا کانٹیکٹ کیا ہوا تھا، باؤنڈ کر دیا دنیا کی مشہور، ہم کہتے ہیں اپوٹیک، جہاں سے آپ دوائیں خریدتے، کیا کہتے ہیں وہ دکان؟ ڈپارٹمنٹل، جی میڈیکل اسٹور. میڈیکل اسٹور. اب وہ تنگ آئے ہوئے تھے، تو پھر گورنمنٹ ادا کرتی تھی، گورنمنٹ بھی تنگ آئی ہوئی تھی. 10 سال کا ہوتا، اور وہ کنٹریکٹ ختم ہوا تو انہوں نے میڈیسن انڈسٹری کو کہا کہ اگر کوئی اور ہمیں دوائیاں سستی دے تو اب وہ کانٹریکٹ کرے، اس کا ٹھیکہ اس کو دیا جائے گا. اچھا، اس میں کوئی 20 فرمیں آ گئی. میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں. اس میں 20-25 فرموں نے اپنی اپنی وہ دی کہ ہم کتنی سستی بیچ دیتے. ایک نے کہا کہ ہم 100 کی بیچ سکتے ہیں. پہلے تھی وہ $152. ایک نے کہا 80 کی، ایک نے کہا 70، ایک نے کہا 60، ایک نے کہا 40. تو جو سب سے لو کانٹریکٹ تھا، اس نے کہا میں 36 کی بنا دیتا ہوں، یہی دوائی، وہی کوالٹی. اس نے جو 36 کی بنوائی نا، $36 میں لے لو. تو دیکھو $152 اور کہاں $36، کتنا فرق ہوا مارجن. جی اس نے وہ ٹھیکہ بھر دیا. تو وہ سب سے زیادہ نیچی وہی کوالٹی ٹیسٹ کی گئی، وہی کوالٹی، تو وہ ٹھیکہ اسے دے دیا. اب وہ جب دیا تو ایک اور آگئی فرم، اس نے کہا میں 20 میں بنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی ٹائم نکل گیا، ہم تو وہ کانٹریکٹ کر کے بیٹھ گئے، ہم کہاں پھنس گئے ہے. تو پہلے کیوں نہیں آیا؟
انہیں میں پہلے اس لیے نہیں آیا، میں سوچتا رہا کہ 36 میں یہ کہاں بنائے گا. ٹھیک ہے. تو اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ میری جب دنیا آئے گی روشنی میں، میری طرف آئیں گے، مذہبوں کی طرف نہیں، نبیوں کی طرف نہیں. ان کی چوتراہٹ ختم ہونا، نمبرداریاں پہلے، کیونکہ انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، یہ میرا اسلام، یہ میرا. اور اس میں غلطیوں پہ غلطی ہے، دھڑا دھڑ. ادھر فرشتوں کا بھی لکھ دیا، ادھر تھوڑا سا بہت جو علم ملا فرشتوں سے خدا کا وہ بھی لکھ دیا، اپنی حکمتیں بھی ڈال دی، تو کھچڑی سی بنا کے پیش کر دی. تو اب 21ویں صدی میں کیا ہوگا، میں بات ادھر لے کے جا رہا ہوں. ایک شخص تھا، وہ مسیح تھا، 100 سال کے بعد. اگر اس کو آپ دیکھیں تو کہیں گے یورپ میں یہ بیٹھا، وہ گانے بجانے والے نہیں ہوتے جو سڑک پہ لیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ وہ مسیح تھا، لیکن وہ تعلیم دیتا تھا، لیکن تھا وہ سائنٹسٹ. تھا. کپڑے شپڑے پہننے کا شعور نہیں تھا، میری طرح گوٹا کر کے بیٹھ جاتا تھا ہر جگہ پہ. تو وہ کہتے ہیں داڑھی بڑی ہے، یعنی کہ کوئی ظاہری طور پہ کوئی لڑکی بھی اس کو پسند نہ کرے. ٹھیک ہے. اب وہ نبی پہلے تھا، مسیح بھی تھا، وہ سائنس کی دنیا میں. اس نے میڈیسن کو بھی لات مار دی، اس نے نیا طریقہ نکال دیا. کرنا ہی نہیں جیسے وہ سائنسدان نے نکالا تھا. یہ سب ان کا عقیدہ یہ تھا سائنس کا، دہریوں کو سننی چاہیے یہ بات، کہ ایٹم نہیں ٹوٹ سکتی. وہ ایک عام سائنٹسٹ، اس نے وہ توڑ کے دکھا دی. تو وہ روشنی چمکی، اندھیرا ہو گیا، ایٹم ٹوٹی. تو لیکن سائنس کی دنیا میں یہ وہ فون مان جاتے ہیں. ہٹ دھرم جو ہے یہ ہے، مذہب یہ نہیں مانتے. ان کی ہٹ دھرم کی وجہ سے وہ دہریہ جو فرقہ شروع ہوا، وہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ وہ عیسائیت میں بھی ینگ نسل نکلتی جا رہی ہے. تو جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں عقلی دلائل پہ بات ہوگی، کیونکہ تم تو مانو گے نہیں. تو دیکھتے ہیں عقلی دلائل تمہیں کہاں تک لے کے جاتی ہے. اس کے بعد تو وہ کتاب ہی وہی ہے، سائنس اور روحانیت. جہاں پہ عقلی دلائل ختم ہوتے ہیں وہاں پہ روحانیت شروع ہوتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ جو آیا اس نے کہ 36 کی بیچو یا 20 کی بیچو یا 10 کی بیچو، اس نے سب کو ہی لات مار دی. اب یہ جو شیطانیت، یہ کرونا شروع ہوئی، انہوں نے چپس لگائے. ٹھیک ہے. وہ جو تھا نا انجیکشن ویکسین، اس میں نینو چپس، تو وہ بیمار کرتا تھا اور بیماری لگا دیتا. اب وہ 21ویں صدی میں اس نے بھی چپس بنائے، نینو چپس. وہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا. اس نے یہاں پہ لگوایا، ہر بچہ جیسے وہ ہم نہیں جب بچے تھے تو ہمیں ٹیکا لگتا تھا ملیریا کا یہاں پہ، تو ڈاکٹر بھی کمپاؤنڈر ہی ہوتا تھا، وہ ٹیکا کیا لگاتا تھا، وہ نقشہ ہی بنا دیتا تھا یہاں پہ. یاد ہے؟ جی ایسے بالکل. ایسا ہی ہے نا. جی. وہ جب زندگی میں نہیں جاتا، اس نے وہ نینو چپس بنایا. اچھا، وہ چپس اس نے یہاں پہ، اور وہ بتا دیتا تھا کہ 25 سال کے بعد، 15 سال کے بعد آپ کو کون سی بیماری ہوگی، 10 سال کے بعد کون سی بیماری ہوگی. تو وہ 25 سال کا اینالائز کر کے، تو آپ کو 4 دفعہ جانا پڑتا تھا ڈاکٹر کے پاس. بس وہ نینو چیز بدلتے تھے اور آدمی 100 سال موجے مارتا تھا. پہلے ہی بیماریوں کا سدباب کیا ہوا ہے. تو خدا نے نہیں کہا وہی بات، 100 سال تک تم زندہ رہو گے. آئے آئے آئے. تو یہ جو آفات ہیں، اس کا ذمہ دار بھی یہ جاہل انسان ہے. وہ آفات جو ہیں وہ تو نیچرل ہے،
لیکن خدا نے اس کا کوئی حل بھی دینا تھا، الٹرنیٹو. بھئی یہاں زلزلہ آئے گا. اب یہ کیا کہتے ہیں کہ علم جو ہے غیب کا وہ خدا کے پاس ہے کہتے ہیں. تو آؤ پھر ہم وہ موسمیات نہیں، جو موسم، اس کو بھی خدا مان لیتے ہیں. وہ بتا دیتا ہے کہ 2:20 میں بارش ہوگی. جی اب یہ غیب کا علم وہ بتائے گا. تو خدا نے حل بھی بیان کر دینے تھے اور ہیں. اب یہ چائنا کا زلزلہ، فلاں آفات، وہ پہلے بتا رہے ہیں. اب یہ خود غلط قسم کے جانور نہیں مان رہے. ترکی کا بتا دیا، انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ اب زلزلہ اتنے کا ایگزیکٹ ٹائمنگ بھی بتا دیا. تو ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ارے راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ و رہبر ہی نہیں. تو وہ جو تھے وہ نورانی ہستیاں، وہ مجھے بھیجنا چاہتی تھی یونیورسٹی جا سائنٹسٹ بن. وہ خدا نے کہا اس سے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو، مسیح کا کام تو ہو نہیں رہا، اس کو سائنٹسٹ بھی بنا رہے ہو. تو پہلے وہ تو کام ہو جائے جس کے لیے بھیجا ہے اس کو. تو مراد یہ ہے، یہ آفات کا جو سلسلہ ہے اس کا حل تو ایسے نکل جانا تھا. 21 سال میں 100 سال جو 21ویں صدی تھی شروع ہی ہوئی تھی، اور پتہ لگا وہ ون فیملی ورلڈ کا ممبر تھا، ایک انسانی کا خاندان جس کا ممبر، وہ ممبر. اور شکل و صورت سے دیکھو تو کوئی اس کو بڈھی نہ دے، اور عطر اس کے سامنے مائیکل جیکسن لگے. جی وہ ایسے بیچارے کی شکل ہی بگڑی گئی تھی، لیکن اس نے میڈیسن کا حل توڑ کے وہ مارا. تو پتہ لگا جب انسان کامل وہاں ہو جائے گا تو یہ جو موسمیات، یہ جو آفات ہیں، اس کا حل تو ایسے نکال دیں گے. ابھی نکال رہے ہیں، لیکن یہ اگر آگے سے ڈھیٹ بن جائے. وہ نہیں بتایا کہ اتنی انڈسٹری جو ہے وہ ٹورسٹ بلین اس پہ وہ خراب ہو جاتے ہیں، بندے برباد ہو، لیکن بتانا نہیں ہے لاسٹ منٹ تک. تو یہ کیا پتہ لگا کہ یہ شیطانی لوگ ہیں. جی 152 سے آ جاتے 36 پہ، 36 پہ آ جاتے 20 پر، اور جو خدا کی دنیا آئے گی یہ 20 سے بھی 5 پہ آ جائیں گے اور کہیں گے 5 میں بھی ہمیں بڑا فائدہ ملا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے ذمہ دار بھی یہی ہے، آفات کے ذمہ دار بھی یہی ہے. کیونکہ سوال کیا گیا تھا عیسیٰ سے کہ اگر وہ خدا ہے تو وہ لنگڑے لولے کون کیوں پیدا کرتا ہے. عیسیٰ نے وہاں بہت ہی عجیب سا جواب دیا. انہوں نے کہا کون ہے جو لنگڑے لولے پیدا کرتا ہے؟ او ہو، کون ہے؟ وہ اتنی چیخ مار کے کہا اس نے. خدا تو کہہ یہ رہتا، خدا کیسے، خدا پہ الزام تراشی کرتے ہو؟ ہم جب خدا سے دور چلے گئے تو لولے بھی ہوں گے، لنگڑے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. ایک مثال دی اس نے ایک اندھا تھا، اس کو درست کر دیا، لیکن کہا یہ اب خدا کو چھوڑ کر اندھیروں کی طرف نہیں جانا، ورنہ تیرا حال پہلے سے ہی برا ہو جائے گا. وہ خدا کی دنیا میں مددگار ہوتے نہیں تم. علماء بازی کیا کرتے، الزام تراشی، وہ دیکھو ادھر کیا ہو گیا، یہ کہاں ہو گیا. اور الزام تراشی کرنے والوں، کیا تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو اس کا حل پیش کرے؟ مسیح زمانے اس کا حل پیش کرتی ہے کہ یہ ایسے ہوگا. کوئی شخص ڈٹ جائے، مدر تھیریسا نے فیصلہ کر لیا، اس نے کہا عیسائیت جائے بھاڑ میں. وہ تھی پریس کیتھلک نن. مذہب جائیں جہاں پہ انسانیت کا اچھا سلوک کرنے کا، ان کی مدد کرنے کا موقع آئے گا. میرے مذہب جائیں جہاں جانا چاہتے ہیں، میں نہیں بات آتی. تو وہ جو پاپ تھا وہ کہہ رہا تھا بس ان کی مدد کرنی جو عیسائی میں آ جائے. وہ بات ہے، انہیں کہا نکال تو مجھے نکالنا ہے. اس کو کریپس ہوئی تھی.
कहा कि 6 महीने बाद तू मर जाएगी। उसने कहा मैं कैसे मर सकती हूँ, मेरी दिल की लहरें उठ उठ कर कह रही हैं कि मैंने इंसानियत की मदद कर दी। वो 70 साल से भी ऊपर गुजर गई, वो यही बताते रहे मेडिकल 6 महीने के बाद, ये तो अब मरी अब मरी है, अब तो गिरा अब तो गिरा, है अल्लाह है। मेरे मतलब भी यही था, तुर्की में तुबरकुलोसिस हो गया, उन्होंने कहा बंदा मर जाएगा, जवान था 17 साल की, मर गया, खत्म हो गया तुबरकुलोसिस के बाद, है जी। कोई दवाई नहीं थी। आज बुढ़ा 76 साल का हो गया, तुम्हारे सामने बैठा है, अभी जिंदा हो गया। वाह। तो जो रूह है, जब खुदा की दुनिया की तरफ तुम कदम उठाओगे, कोई कदम तो लेते नहीं खुदा की दुनिया की तरफ, नूर में आते नहीं, जब तुम ये कदम लोगे तो जो रूह होती है वो तुम्हारे जिस्म को संभाल लेती है, मरने नहीं देती तुम्हें, अपना काम करवा के मरती है, जिस्म को छोड़ती है। तो ये एथिस्टिक है, ये दहरी है, इनके बनने की बड़ी वजूहात है। इनको दहरिया बनाने वाले चर्च, मजहब, इस्लाम, ईसाइयत, सब कुछ है। आप ले आए ना किसी दहरिया को, उसको कह के भाई आके जरा हजूर के सामने बैठ कर तू बता के अकली दलाइल पे बात करनी है, हम खुदा को छोड़ देंगे। लेकिन अकली दलाइल के बाद जो दुनिया शुरू होगी, वहां पे साइंस खुद मान गई है कि कोई है जो इस कायनात से ऊपर होकर इस निजाम को चला रहा है। तो जब वो जिसके तुम दलाइल दे रहे हो वही तुम्हें झूठा करार दे रहे हैं, तो तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। अकली दलाइल पे बात हो जाएगी, क्योंकि जो एथिस्ट हैं वो अकली दलाइल पे दैरिए हुए, वो साइंस की मिसाल देते हैं। आज की साइंस कहती है, वो बड़ी अजीब है आज की साइंस, वो दलाइल देती है कि खुदा का वजूद है। वो ऐसी शख्सियत है जो मजहब के गंध में नहीं फंसता, वो मजहबों में हलूल भी नहीं होता, कभी सांप में चला जाए कभी किसी में चला जाए। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, हिंदू कहते हैं कि ये इसमें खुदा का नूर है, अब वो शख्स डाले डाके, उसको पता लगेगा कि मेरे में तो खुदा का नूर है, मैं तो खुदा हूं, तो वो तो कहेगा कि तुम भी आ जाओ। हाँ, तो हम हमें हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें खुदा का नूर है, तो हमें खुदा की मदद करनी पड़ेगी, डाके डालने पड़ेंगे उसका, है, बंदे के पुत्र बनो। तो ऐसी हरकतें जब छोड़ोगे, लिहाजा इनकी इंसानी अकल को जंग लग गई है और पानी इनका रुक गया है। जहां से पानी मिलना था उसका बिगाड़ जो है ये मजहब वालों ने कर दिया। खुदा के पास जाने देते। आज मैं एक शख्स था, मैंने उसकी वीडियो ही भेजी, वो बर्बाद हो गया खुदा को तलाश करते करते, हाँ जी। लेकिन उसको दलाइल देते हैं सूफी, एक ही रास्ता है, मोहम्मद के बगैर, मोहम्मद के बगैर, मोहम्मद के बगैर। आखिर में वो कहता मैं मरता क्या ना करता, आखिर वो सूफियों के हत्थे चढ़ ही गया। और वो चढ़ चढ़ गया, वो ये यकीन रखता है कि सूफियों और मोहम्मद साहब के बगैर कोई रास्ता नहीं है खुदा से मिलने का। देखा, अब इसको तोड़ते तोड़ते, ये वो जंजीर है, इसको तोड़ते हुए इन मजहबों को लात मार के खुदा के पास ले जाना पड़ेगा इनको। वो मुशाहिदा हो जाएगा, वो रूहानी सफर हो जाएगा, तो फिर उसकी चोट से ये निकल जाएंगे सब मजहबों से, दैरियापन से। तो उसके लिए वक्त चाहिए। हम मिला तो रहे हैं हजारों लोगों को खुदा से, लेकिन जब ये लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे तो वो क्या कहते हैं जी, आटे में वो डालते हैं, हम क्या कहते हैं, खमीर डालते हैं। हाँ, 100 मन के उसमें इतना सा खमीर डाल दो, सारा आटा ही खमीरा हो जाता है।
جی جی تو اب یہ رفتہ رفتہ یہ حالات صحیح ہوں گے. ان کی عقل کو گندا پانی جو ٹکر رک گیا ہے، ان کو وہاں سے پانی سراب کرنا پڑے گا تاکہ ان کی عقلیں صحیح سوچیں. اچھا جی. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا، کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ حضور کی گوش گزار کر سکتے ہیں. آپ ایسے کیا کریں، جی اب جیسے یہ ویڈیو ہے اس مضمون میں بیان کر رہا ہوں، تو کوئی پوچھے پھر وہی سوال، تو کہیں گے جی پہلے یہ ویڈیو دیکھو. جی ضرور، بالکل ٹھیک ہے جی. ظاہری افات، تیریہ پن، سائنس، یہ کیوں خدا مدد نہیں کرتا، اس کو کہیں جی پہلے یہ فلم دیکھیں، اس پہ لکھو، آڈیو پہ لکھوا دیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں، تاکہ ان کو پہلے تو یہ فلم دیکھ، اس کے بعد پھر سوال کیے، کیونکہ وہ بار بار وہی سوال آئے تھے. بعد میں جو آپ نے وہی کرنا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ویڈیو ہوں گی. وہ جی اس ٹاپک پہ بات کی تھی، وہ جی جی اس ٹاپک پہ بات کی تھی، ابھی سے شروع کر دیں. اس وہ مضمون کو لکھ لیا کریں کہ اس پہ یہ بات ہوئی تھی. جی جی. کچھ آ کے میرا 1 گھنٹہ پھر ضائع کر دے پرانی باتوں میں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. یہ ان محترم کا حضور لنک جو آپ نے بھیجا ہے، میں ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنی تعلیمات پہنچا دیتا ہوں آج ہی. اور جی جو بھی سوال ہوگا میں آپ کو کل کے پروگرام میں، اگر آپ اویلیبل ہوئے تو میں آپ سے پوچھ لوں. جی ٹھیک ہے. اس پروگرام کے اختتامی مراحل میں دوبارہ درخواست کروں گا، ہمارے کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو یا کوئی ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں حضور سے پروگرام کے بعد، تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم حضور سے پوچھ سکتے ہیں. کوئی خاص بات ہے، یہی نہیں کہ وہی گپے لگانی شروع کر جی. دیں. ہوں. اگر نہیں ہے جی تو پھر ہم آج کا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جی. اور کیونکہ حضور نے 2 سیشن کیے ہیں جی، کافی. یہ فقیر صاحب آئے ہوئے تھے یہاں پہ. جی فقیر صاحب، خدا کی سلامتی. اگر آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ پلیز اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. ان کو میرا پیغام دے دینا کہ دونوں نمبر اس کے پاس ہے، جی میں بول دیتا ہوں. چاہے بات کر سکتی ہے، کوئی بات ہوئی. میں ابھی بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر نہیں تو پھر ہم یہاں پہ سوال نہیں ہے تو پھر اینڈ کرتے ہیں یہاں جی سر. جناب مسیح الزمان، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آج کی حضور تشریف آوری کے لیے اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور سبھی ہمارے سامعین کے جو اس وقت موجود ہیں لائیو سٹریم پر بھی، یہاں بھی، جنہوں نے قیمتی وقت نکالا اور حضور سے معرفت الہی کے جام دی. تو اگلے معینہ وقت پہ دوبارہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک آپ سب پر خدا کی سلامتی. پہ. اب سب تو میں یہ